اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اچھا جی، اب آ گیا جناب، یہ آ گیا جی، یہ آ گیا جی جملہ، جملہ معترضہ آ گیا، جملہ معترضہ آ گیا۔ جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ دو جملوں کے درمیان میں بے جوڑ واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بے جوڑ واقعہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کہتے ہو کہ جی قال ابو حنیفہ، جیسے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، ٹھیک ہے نا، تو قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام صاحب، تو یہ رحمہ اللہ جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ رحمہ اللہ، یہ وہ ہے، اس میں سے بے جوڑ واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، النیت فی الوضوء لیست بشرط، جو ہے نا، یہ کیا آ جائے گا؟ تو یہ اصل میں قال ابو حنیفہ، یہ دو جملے ہیں، قال ابو حنیفہ ایک جملہ ہے، النیت فی الوضوء لیست بشرط یہ دوسرا جملہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ دو جملے تھے، رحمہ اللہ جو ہے درمیان میں کیا آ گیا؟ ایک بے جوڑ جملہ آ گیا ہے۔ اس مثال میں رحمہ جملہ معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیکسٹ بچوں جملہ آتا ہے مستانفہ۔ مستانفہ کا مطلب ہے سٹارٹنگ، استیناف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سٹارٹ لینا، استیناف، ٹھیک ہے نا، استانفہ۔ تو مستانفہ شروع ہونے والا، یعنی سٹارٹنگ والا جملہ مستانفہ، وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جائے، نیا کلام شروع کیا جائے، اس کو کہتے ہیں جملہ مستانفہ کہتے ہیں، جملہ مستانفہ۔ یہ بھی اس کا ویسے ایک نام ہے بس، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ اس میں سے آپ وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا آ جائے گا؟ جملہ مستانفہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے بچوں نیا کلام شروع ہوتا ہے اس کو جملہ مستانفہ کہتے ہیں۔ نیا کلام شروع ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ مستانفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے آگے جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمہ تین قسموں کے اوپر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ تو جملہ اسمیہ اصل کے اعتبار سے جملہ اسمیہ ہے، یہ دیکھو الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، اپنی اصل کے اعتبار سے جملہ اسمیہ ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے جملہ اسمیہ ہے، لیکن دیکھو یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ ایک سٹارٹنگ اس میں آ رہی ہے، اس کو ہم جملہ مستانفہ کہہ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، یہ جملہ اسمیہ ہے لیکن صفت کے اعتبار سے کیا ہے؟ مستانفہ ہے، مستانفہ، اس سے نئی بات شروع ہو رہی ہے، کلمہ تین قسموں کے اوپر ہے، اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں، جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں۔ تو مبتدا بھی ہے اور اس میں سے جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں۔ نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ جملہ ابتدائیہ۔ اچھا، اب کہتے ہیں جی جملہ حالیہ، دونوں دونوں ڈفرنٹ نہیں ہوتے، اسمیہ اور یہ دونوں ڈفرنٹ، دونوں ایک جیسے، دونوں ایک چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جملہ اسمیہ بھی ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہے، اور کیا ہے بچوں؟ جملہ اسمیہ بھی ہے اور ساتھ ہی کیا ہے؟ جملہ مستانفہ بھی ہے۔ آپ کو صحیح یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھائی ایک آدمی کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، استناف سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سٹارٹنگ اس میں سے دو حیثیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، دو حیثیتیں کیا ہیں؟ علیحدہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے نا، دو حیثیتیں کیا ہیں؟ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ اس میں سے آ گیا، جیسے الحمد للہ رب العالمین ہے، یہ جملہ مستانف ہے، الحمد للہ رب العالمین، اور جملہ اسمیہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ جملہ مستانفہ، اور یہ کیا آ جائے گا اس میں سے؟ حالیہ کیا ہوتا ہے؟ حالیہ خبر بھی ہوگی نا، خبر بھی ہے نا، الکلمۃ کی خبر ہے نا، کلمہ تین قسموں پر ہے یہ خبر، جملہ اسمیہ اور یہ اس میں سے۔ حالیہ کیا آ گیا؟ وہ جملہ ہے جو حال واقعہ ہوتا ہے، حال، جملہ حالیہ کیسے کہتے ہیں؟ جو حال واقعہ ہوتا ہے۔ مثال دیکھنا ذرا، میں ترجمہ کروں گا پھر سمجھ آئے گی۔ جا انی زید، آیا میرے پاس زید، اس حال میں کہ وہ سوار تھا، اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ جا انی زید وہو راکب، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی۔ قال ابو حنیفہ، یہ جملہ مستانفہ، قال ابو حنیفہ، یہ جملہ مستانفہ کہہ لو اور جملہ فعلیہ بھی ہے، قال ابو حنیفہ، قال ابو حنیفہ جملہ مستانفہ بھی ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہے، قال ابو حنیفہ، ابو حنیفہ نے کہا، قال فعل، ابو حنیفہ فاعل ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ کیا بن جائے گا؟ تو انیت فی الوضوء لیس بشرط، تو یہ کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ بھی ہے اور ساتھ جملہ مستانفہ بھی ہے، اور رحمہ اللہ اس میں جملہ معترض ہے، رحمہ اللہ اس میں جملہ مستانف ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تو جملہ مستانفہ بھی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہے، قال ابو حنیفہ، قال فعل ہے اور یہ فاعل تھا،
تو حالیہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، حالیہ ٹھیک ہے نا. اچھا نہیں سمجھ آئی، خیر ہے کوئی بات نہیں، کوئی اتنا پریشان ہو تو سمجھ نہیں آئی تو چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، بعد میں سمجھ آ جائے گی، میں نے بتا دیا نا، وقت کے ساتھ چیزیں سمجھ آئیں گی. حالیہ اصل دیکھو نا بچوں، میں نے پہلے آپ کو بات بتا چکا ہوں. میں کلاس جب شروع کل میں جب یہ شروع کیا تھا، میں نے اس وقت بتا دیا تھا یہ جگہ نہیں ہے اس کی. کیوں بتایا تھا آپ کو؟ اسی لیے بتایا تھا کہ اگر آپ کو کیا ہو رہا ہو، آپ کو لگے کہ جو ہے کیا ہو رہی ہے، صرف اور صرف ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے. ہوائی فائرنگ سمجھتے ہو؟ مطلب ہے کہ کیا ہے، نشانہ کوئی نہیں آ رہا، بس ایسی ہوا کے اندر کیا کر رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے. تو میں نے اس لیے بتا دیا تھا کہ اگر ہوائی فائرنگ ہو رہی ہو تو آپ یہ نہ سمجھو کہ استاد جی کیا فائدہ ہے اس کا. یہ اصل میں یہ جگہ ٹھیک نہیں تھی، اس کی جگہ بعد میں آنی ہے اس کی جو ہے. ٹھیک ہے نا. پیراگراف کا سٹارٹ بھی ہوتا ہے، نئی بات کا سٹارٹ ہونے کا مستانفہ ہوتا ہے. مستانفہ کا مطلب نئی بات شروع کر رہے ہو آپ، اس سے پہلی بات ختم کر کے نئی بات سٹارٹ کر رہے ہو. تو ہر پیراگراف کا سٹارٹنگ جو آ جائے گا، تو اگر پیراگراف کو آپ نے اس طرح لکھا ہے جملہ معترضہ، تو جملہ فعلیہ تھا نا یہ. ٹھیک ہے نا. اور اس جملہ اس میں بھی ہو سکتا ہے. جگہ ٹھیک نہیں کی جا سکتی، جگہ ٹھیک بس میں نے آپ کو ویسے گزارا ہوں، یا ہم اپنی جگہ کے اوپر بھی اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. جو اپنی جگہ اس کی ہے اس کی جگہ بھی پڑھیں گے. حالیہ وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو. جا انی زید وہو راکب، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا. یہ وہو راکب نا جملہ کیا بنے گا بچوں؟ یہ جملہ حالیہ بنے گا. یہ جملہ حالیہ. اچھا، جا انی زید اس حال میں کہ وہ کیا تھا، سوار تھا. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ حالیہ کہتے ہیں. جملہ حالیہ. بس ابھی آپ اس کو دیکھو، بس زیادہ پریشان نہ ہو. میں نے پہلے کہا ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. جو بات ہے، میں تو پچھلے 2 سالوں میں چھوڑ دیتا تھا اس جگہ کو. پچھلے 2 سال جو میں نے نحو پڑھائی ہے میں چھوڑ دیتا تھا. میں بعد میں کہتا تھا کہ بعد میں کریں گے، وہ بعد میں بھی بعض دفعہ رہ گیا، لیکن اس لیے میں نے کہا چلو اس دفعہ یوں کر لیتے ہیں. جملہ معطوفہ آ گیا. وہ جملہ ہے جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے. معطوفہ کا کیا مطلب ہے؟ جو عطف ہو رہا ہے. جیسے انگریزی میں اینڈ آتا ہے نا، اینڈ 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 فلاں. ٹھیک ہے نا. تو اینڈ آ گیا، تو اب کیا ہو گیا؟ جملہ معطوفہ کہ جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے. جملہ معطوفہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. جانی زیدن، زید آیا، وذهب عمرو، اور امر گیا. تو یہ جو ہے نا، یہ جملہ پورا کا پورا یہ پورا کا پورا جملہ معطوفہ کہلائے گا. یعنی دو علیحدہ علیحدہ جملے. زید آیا اور امر گیا. زید آیا اور میں کہتا ہوں دن آیا اور رات چلی گئی. دیکھو دن آیا اور رات چلی گئی. اب یہ کیا ہے؟ یہ جملہ معطوفہ ہے. دن آیا اور رات چلی گئی. ٹھیک ہے نا. یہ جملہ معطوفہ کہلائے گا. او یا اور یا واہ جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ معطوفہ کہتے ہیں. ایک منٹ. ٹھیک ہے. بس یہ تو کوئی وہ نہیں تھا اس میں. آپ کو چاہے ایک لفظ سمجھ نہ آیا ہو نا، ٹھیک ہے نا، آپ کو ایک لفظ سمجھ بھی نہیں آیا تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی سمجھ بھی نہیں آیا تو پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. اب آ جاؤ فصل نمبر 3 کی طرف آ جاؤ. پھر فصل نمبر 3 کی طرف آ جاؤ بس. اب آتے ہیں جی فصل نمبر 3. فصل نمبر 3 کا مطلب ہوتا ہے علامات اسم. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، نحو کی امپورٹنٹ ترین جگہوں میں سے ایک جگہ آ گئی. اچھا، اب دیکھو میں آپ کو خود بتا رہا ہوں، میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ جو امپورٹنٹ ترین جگہوں میں سے آ گیا. اچھا، یہ جو ہے سمجھ نہیں آ رہی بات کی. ٹھیک ہے. امپورٹنٹ ترین جگہوں سے جو آ گیا، علامات اسم آ گیا. فصل نمبر 3 آ گیا بچوں. علامات اسم آ گیا. ادھر تو پیچھے تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے سمجھو. ٹھیک ہے نا. پیچھے جو ہم نے تھا وہ سمجھو کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. ایک کان سے نکالو، ایک کان سے ڈالو، دوسرے کان سے نکالو. ٹھیک ہے نا. ایک کان سے ڈالو، دوسرے کان سے نکالو. ٹھیک ہے نا. تو ایسے تھا. تو وہ ایک آدمی گیا تو 3 کیا رکھے ہوئے تھے، 3 جو تھے نا وہ ایک چھوٹے چھوٹے سے بت بنے ہوئے تھے. 3 بت بنے ہوئے تھے. 3 بت بنے ہوئے تھے. تو اس نے ایک جیسی شکل، ایک جیسی سب کی، سب کی ایک جیسی. اس نے کہا کہ بھائی ان کی قیمت کیا ہے؟
कीमत क्या है? उसने बंदे ने कहा कि जनाब एक एक पैसे का है, एक एक रुपए का है, और एक 100 रुपए का है? उसने कहा एक एक पैसे का है, एक क्या है, एक एक पैसे का है, एक क्या है, एक 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 पैसे का, एक एक रुपए का, और एक 100 रुपए का। उसने कहा ये क्या बात क्यों है, तीनों एक जैसे हैं, तो तुम इस तरह बेच क्यों रहे हो? उसने कहा इन तीनों में फर्क है, इन तीनों में फर्क है। वो कहा, क्या फर्क है? उसने कहा देखो, जिसका जिसका एक पैसा कीमत है ना, तो तुम देखो उसके दोनों कानों में सुराख है, ठीक है ना, और उसके मुंह में भी सुराख है, ठीक है ना, मुंह में भी सुराख है यानी, ठीक है, दोनों कानों में सुराख है और मुंह में भी क्या है, सुराख है। ये बंदा जो कुछ सुनता है ना, जो कुछ सुनता है वो फौरन क्या कर देता है, बगैर सोचे समझे आगे क्या कर देता है, बयान कर देता है, ठीक है ना, जो सुनता है बगैर सोचे समझे आगे बता देता है, कि सोचता नहीं है उसको। तो ये इसकी कीमत क्या है, ये एक पैसे का है। समझ आ रही है? ये क्या है, एक पैसे का है। नहीं समझ आई है? नहीं समझ आई? दूसरा का दूसरे को देखो जरा, दूसरे को देखो जिसकी 1 रुपया कीमत है, ठीक है ना, दूसरे की 1 रुपया कीमत है। उसने कहा इसका देखो, इसका क्या है, इसके ना दोनों कानों में सुराख है, दोनों कानों में सुराख है, ठीक है ना, दोनों कानों में सुराख है। क्या मतलब? एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, सुनी अनसुनी कर देता है। समझ आई ना? इसको कहते हैं सुनी अनसुनी करना, सुनी अनसुनी करना। तो उसने कहा कि ये क्या है, ये जो सुनता है तो ये क्या कर लेता है उसको, ये उसको, इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत 1 रुपया है, इसकी कीमत क्या है, 1 रुपया है। और जिसकी कीमत 100 रुपया है ना, उसने कहा देखो इसके एक कान में सिर्फ सुराख है, एक कान में सुराख है। जो ये सुनता है उस पर क्या करना शुरू कर देता है, उस पर गौर करता है, उस पर अमल करना शुरू कर देता है, सुनता है उस पर अमल करना शुरू, सोचता है उसको अमल अपनी जिंदगी में ले आता है, सोचता है अपने अमल में ले आता है। ये क्या है, इसकी कीमत क्या है, 100 रुपया है। समझ आ रही है बात की? इसकी कीमत क्या होगी, 100 रुपया होगी। कि जनाब जो सुनो तो उसको क्या करो, तो पीछे ही जितना हमने पढ़ा था, तो मैंने कहा उसको सुनी को अनसुनी कर दो, ठीक है ना, सुनी को जुमला, जुमला जो था उसको क्या कर दो, ठीक है ना, अनसुना कर दो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। नहीं समझ आई बात की? अब आ जाओ जनाब फसल नंबर 3। फसल नंबर 3, अलामात इसम। अलामात इसम का क्या मतलब होता है बच्चों? बात समझो। अच्छा, जब भी आपके पास जब भी आपके पास अरबी का जुमला लिखा हुआ नजर आएगा ना आपको, अरबी का जुमला लिखा हुआ नजर आएगा, कोई भी जुमला, ठीक है ना, अरबी का जुमला लिखा हुआ कोई भी जुमला आपको नजर आएगा, ये एक जुमला है ना, आयत है, एक जुमला है बेसिकली, जो है उसको हम जुमला नहीं कहते, तो हम आयत कहते हैं, तो असल में है क्या, जुमला नहवी लिहाज से तो जुमला है। तो आपने पता क्या काम करना होता है बच्चों? देखो ये जो जुमला होता है, हमने पढ़ा था, ये जुमला लफ्जों से बना हुआ होता है, पढ़ा था, कलीमा, कलीमा, कलीमों से बना हुआ है ना, कलीमा और कलाम जो होता है, ये कलाम है, कलाम है। तो कलाम किससे बना हुआ होता है, कलीमों से बना होता है, पढ़ा था। और कलीमा कितनी किस्मों पर होता है, 3 किस्मों पर होता है, इसम, फेल और हर्फ। ऐसा ही था, कलमा कितनी किस्मों पर था, 3 किस्मों पर था, इसम, फेल और हर्फ। तो बच्चों, जब भी आपके सामने कोई भी कलाम आएगा, तो आपने पहला काम ये करना होगा, क्या करना होगा, पहले कलाम के अंदर से कि इसम, फेल और हर्फ को पहचानना होगा, कि कौन सा इसम है, कौन सा फेल है, और कौन सा हर्फ है। नहीं समझ आई है? कौन सा इसम है, कौन सा फेल है, और कौन सा हर्फ है। तो आप ऐसे, जैसे ये ऐसे ही समझो, जैसे आपके पास क्या हो, एक टोकरी हो, उसमें फल पड़े हुए हो मुख्तलिफ किस्म के, तो आप पहला काम क्या करते हो, सेबों को इलादा कीजिए, आमों को इलादा कीजिए, और क्या कीजिए, जो है ना, बाकी फलों को आप क्या करें, इलादा कीजिए। ऐसा ही काम करते हैं कि नहीं करते हैं? पहला काम तो आप यही काम कर रहे होते हैं ना।
تو ایسے ہی جب کلام آئے گا تو کلام میں سے آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اسم، فعل اور حرف کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. اب آپ کہیں گے استاد جی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ علامات سے پتا چلے گا. کس سے پتا چلے گا؟ علامات سے پتا چلے گا. آپ علامات دیکھو گے، جیسے کہ سیب، جس آدمی نے ایک دفعہ دیکھ لیا ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے اس کو سیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ناشپاتی کو دیکھے گا تو کہتا ہے یہ ناشپاتی ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے پہچاننے، دیکھنے کے ساتھ پہچانتا ہے. تو ایسے ہی کیا ہوتے ہیں لفظوں کی بھی کیا ہوتی ہے؟ لفظوں کی بھی اپنی پہچان ہوتی ہے. لفظوں کو بھی آپ کس سے پہچانو گے؟ ان کی علامات سے پہچانو گے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ کچھ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ جو سمجھے تھے وہ بھی نکل گیا ہے. یہ کیا حساب ہے؟